حدیث مبارک میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا گیا، مومن کو مسلمان کا آئینہ قرار دیا۔ یعنی جس طرح آئینے میں ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں شکل نظر آتی ہے، شبیہ نظر آتی ہے، تو وہ شبیہ آئینے کی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو جس کا جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے اس کی شبیہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان یا کوئی مسلمان عورت کسی دوسری مسلمان عورت کا تمسخر اڑائے تو دراصل وہ اس کا مذاق نہیں اڑا رہی، اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ حقیقتاً وہ اپنا ہی مذاق اڑا رہا۔ جب رب العالمین نے آپ کو اور مجھے اس چیز سے منع فرما دیا اور ہم پھر یہ حرکت کرتے رہیں تو گویا کہ ہم نے معاشرے کے اندر ایک تقسیم برپا کر دی ہے، معاشرے کے اندر بے عزتی کی فضا پیدا کر دی ہے، ادب و تمیز کو ہم نے ایک کونے میں رکھ چھوڑا ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے اڑاتے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ آج کل جو لوگ جن چیزوں پر اپوزیشن میں رہتے ہوئے صاحب اقتدار کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ کل ہم نے کسی دوسرے حکمران کا مذاق اڑایا، آج خود وہ اپنے آپ کو مذاق میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ صبح رات جب میں یہاں زمان ٹاؤن آیا ہوا تھا تو واپسی میں جب گیا تو میں نے دیکھا بڑا ہر جگہ پیٹرول پمپ پہ رش لگا ہوا، راستہ بند پڑ رہا ہے، بند ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا خیال آیا کہ اچھا پیسے بڑھ گئے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی بچت کر لیں اور جو پیٹرول مل رہا ہے وہ 12 کے پہلے اسے 30 روپے کم ریٹ پر خرید لیں۔ صبح جب ہوئی تو مجھے دوستوں نے اب کے صاحب اقتدار ان کا کلپ بھیجا، آدھے منٹ کا بھی نہیں ہوگا، اور اس کلپ میں میں حیران ہوں کہ جس وقت پچھلی حکومت نے جن کو اعتماد کے ذریعے باہر نکال دیا گیا، جب انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو یہ آج کے صاحب اقتدار نے ان کا خوب مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کیا IMF کے آگے گردن جھکا دیں، کیا IMF کی شرائط کو مان لیں، کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیں، الا بلا سب کچھ کہا، اور جب کہہ دیا تو اس سے بہتر ہوگا کہ یہ کرنے کی بجائے ہم اقتدار چھوڑ دیں۔ واہ واہ کیا خوبصورت نعرہ لگا، واہ واہ لوگوں نے کہا یہی تو ہمارے ہمدرد ہیں۔ اور جب یہ حکمران بن گئے کہ اب چونکہ ڈالر کے ریٹ اوپر چلے گئے، یہ جو پیمنٹ کا ڈفرینس پیدا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور مشکل فیصلے کیا ہیں کہ مری ہوئی عوام پر تھوڑے سے اور بم گرا دیے جائیں، وہی تیل کی قیمت بڑھاؤ، وہی پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، وہی ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ ایک حزب اختلاف میں تھے، اور جب آپ نے یہ کیا اقتدار چھوڑنے کی بجائے، جب کہا گیا یا حکومت چھوڑ دو یا قیمت بڑھا لو، انہوں نے کہا قیمت بڑھاؤ، اقتدار کے مزے لے لو۔ تو جب کوئی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خود مذاق بنا دیتا ہے۔ ایک دوسری مثال جو آپ کی خدمت میں، یہ سیاسی باتیں ہیں، دراصل یہ جو سیاست کے لوگ ہیں انہوں نے اتنا زہر گھولا ہے کہ بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، رشتہ دار سے، محلے دار سے اس قدر نالا اور دست و گریباں ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمران یہ ایک دوسرے کی تھیلی کے چٹے بٹھے ہیں، اقتدار میں ہو یا اختلاف میں، ہر صورت میں مزے اڑاتے ہیں، عوام کو لڑاتے رہتے ہیں۔